Enough. King John has crushed our rights and ignored the law. No more. We are free men and we demand justice. The rule of law must stand. No king is above it. This is not just a fight against a king. It's a fight for the rule of law where everyone is held accountable. یہ وہ نعرے تھے جو 1215 میں انگلینڈ کے لوگ بلند کر رہے تھے. یہ آوازیں صرف غم و غصے کی نہیں تھی، یہ ایک مضبوط مطالبہ تھا، ایک اٹل فیصلہ تھا کہ قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے، خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. ان لوگوں کے جد و جہد نے ایک سوال اٹھایا جو آج تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا ہے: کیا قانون صرف عام لوگوں کے لیے ہے؟ کیا بادشاہ اس سے بالاتر ہے؟ اور جب انہوں نے یہ سوال کیا تو ایک ایسا لیگل ڈاکیومنٹ سامنے آیا جس نے پوری دنیا میں قانون کے اصولوں کو بدل دیا: میگنا کارٹا. لا براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. فرض کریں ہم 1215 کے سال میں ہیں. انگلینڈ میں افراتفری کا ماحول ہے. کنگ جون ایک ایسا حکمران جس سے عوام خوف زدہ تھی اپنے ہی جاگیرداروں کے خلاف بغاوت کا سامنا کر رہا ہے. اس نے لوگوں پر بھاری ٹیکس عائد کیے، وعدے توڑے اور ان کے حقوق کو نظر انداز کیا. اس کی حکمرانی ظلم و جبر سے بھری ہوئی تھی. لیکن کیا ہوتا اگر بادشاہ قانون سے بالاتر نہ ہوتا؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ ایک بادشاہ کو بھی جواب دہ بنایا جائے؟ اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس خیال کو لکھا جا سکتا تھا؟ یہ سوالات 1215 کے ایک اہم دن کے دوران انگلینڈ کی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر سامنے آتے ہیں، جب جاگیرداروں نے کنگ جون سے ایک دستاویز پر دستخط کروائے جو اس وقت کی تاریخ کا ایک یادگار لمحہ ثابت ہوا. یہ ڈاکیومنٹ تھا میگنا کارٹا. 15 جون 1215 کو کنگ جون نے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے جس میں لکھا تھا کہ کوئی بھی شخص یہاں تک کہ بادشاہ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. میگنا کارٹا صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک ریولوشنری ڈاکیومنٹ تھا. اس نے قانون کی حکمرانی کو جنم دیا. اس دن یہ ثابت ہوا کہ قانون صرف طاقتور لوگوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ ہر شخص کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. میگنا کارٹا نے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کا تصور پیش کیا جو آج کے ماڈرن لیگل سسٹم کی بنیاد ہے. اس کے تحت انصاف کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی اور یہ اصول دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن اور لیگل سٹرکچر کا حصہ بن گیا. میگنا کارٹا کے تحت انصاف کی فراہمی کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم کا تصور پیش کیا گیا. اس میں کہا گیا کہ انصاف فروخت نہیں کیا جائے گا، تاخیر کا شکار نہیں ہوگا اور ہر شخص کو برابری کی بنیاد پر انصاف ملے گا. میگنا کارٹا نے پہلی بار یہ اصول طے کیا کہ بادشاہ بھی قانون کے تابع ہے. اس نے یہ واضح کیا کہ کسی شخص کو بغیر قانونی عمل کے قید نہیں کیا جا سکتا اور یہی اصول بعد میں ہیبیس کارپس کی شکل اختیار کر گیا. تصور کریں ایک وقت تھا جب کسی کو بھی بادشاہ کے حکم پر بغیر کسی وجہ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن میگنا کارٹا نے کہا نہیں، انصاف کے بغیر کوئی سزا نہیں ہوگی. میگنا کارٹا صرف طاقت کی تقسیم تک محدود نہیں تھا بلکہ عام لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا وعدہ بھی کرتا تھا. اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ انصاف فروخت نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی تاخیر کا شکار ہوگا، جو آج کے ڈیو پروسیس آف لا کی بنیاد بنا. ڈیو پروسیس آف لا کا مطلب ہے کہ کسی بھی فرد کو انصاف کے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی اور ہر شخص کو قانونی تحفظ کے ساتھ اپنے دفاع کا حق حاصل ہوگا. اس کے ذریعے عدالتی نظام کو عوام کے لیے کھولا گیا اور یہ کہا گیا کہ عدالتیں سب کے لیے دستیاب ہوں گی، چاہے وہ امیر ہو یا پھر غریب. میگنا کارٹا نے معاہدوں کے احترام اور زمین کی ملکیت کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کیا جو آج کے کانٹریکٹ لا اور پراپرٹی رائٹس کے اصولوں کی بنیاد بنے. اس نے ان لیگل ٹیکسز پر پابندی لگائی اور عوام کی مشاورت کے بغیر ٹیکسز عائد کرنے کو روکا گیا، جو بعد میں ٹیکسیشن ود ریپرزنٹیشن کے تصور کی بنیاد بنا. یہ سب اصول نہ صرف اس وقت کے انگلینڈ میں انقلابی تھے بلکہ آنے والے صدیوں میں دنیا بھر کے لیگل سسٹمز پر اثر انداز ہوئے. میگنا کارٹا کے ذریعے لا اور جسٹس کے درمیان وہ پل قائم ہوا جس نے جوڈیشل سسٹم کو ہیومن رائٹس پروٹیکشن کا ذریعہ بنایا. یہ کہانی صرف ایک ڈاکیومنٹ کی نہیں ہے بلکہ انسانیت کی آزادی اور انصاف کی ہے جو آج بھی ہمارے لیگل سسٹم میں زندہ ہے. میگنا کارٹا میں کئی اہم دفعات شامل تھیں جیسے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور یہ کہ سزا دینے کا اختیار صرف قانون کے مطابق ہی ہو سکتا ہے. ان دفعات نے یہ اصول قائم کیا کہ انصاف کی فراہمی صرف بادشاہ کی مرضی سے نہیں بلکہ ایک سیٹلڈ لیگل سسٹم کے ذریعے ہونی چاہیے. لیکن یہ فتح بغیر کسی جدوجہد کے نہیں آئی تھی. کنگ جون نے فوراً اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا اور اس نے معاہدے کو جھٹلا دیا اور اس کے بعد انگلینڈ میں سیول وار کا آغاز ہو گیا. لیکن میگنا کارٹا کی اہمیت اس سے کم نہ ہوئی. اس معاہدے نے دنیا کو یہ سکھایا کہ قانون کسی بھی حکمران سے بڑا ہے اور یہ کہ ہر شخص کو برابری کی بنیاد پر انصاف ملنا چاہیے. میگنا کارٹا کے اصول آج بھی دنیا بھر میں اثر انداز ہیں.
امریکن کانسٹیٹیوشن سے لے کر یونائٹڈ نیشن کے انسانی حقوق تک اس کا اثر واضح ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رول آف لا صرف ایک تاریخی مفہوم نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو آج بھی ہمارے سوشل سسٹم کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں ہم جو حقوق اور آزادیوں کا لطف اٹھاتے ہیں وہ میگنا کارٹا کی ہی بدولت ہے۔ 1215 میں عوام کے شدید احتجاج اور دباؤ کے نتیجے میں کنگ جان نے میگنا کارٹا پر دستخط کیے۔ اگرچہ یہ دستخط بادشاہ کی مرضی کے خلاف تھے، لیکن اس نے قانونی نظام میں ایک انقلابی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ اس دن کی دستخط سے شروع ہونے والا یہ سفر آج تک جاری ہے، اور اس کا اثر ہر ڈیموکریٹک اسٹیٹ اور لیگل سسٹمز میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔